یہ ہے میرے پاس امانی الاحبار فی شرح معانی الاثار، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن الشیخ المحترم مولانا محمد الیاس۔ یہاں بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے بھی، اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیغی کس نے بنائی تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ، بہت بڑی تھے، ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف، بعد میں وہ امیر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ 4تھی جلد ہے، وطر کا بیان، اس میں بحث ہو رہی ہے 252 صفحہ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی نے نہیں کی تھی، ڈنڈا تھا، لوگ بیچارے گنگے کر دیے گئے، کہتے نہیں تم آپ بناتے ہو، یہ ہے مولانا محمد یوسف، فرماتے ہیں تم یزید کو روتے ہو، اس کے باپ کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کر نہیں کی، کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں، تقیہ تھا، جانے بیچارے تقیہ گاڑی نہیں، کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا۔ ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے، سارے مان گئے، ہر کوئی مار کھا سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آ جائے تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو، سارے بلال نہیں بن سکتے۔ اس لیے یہ تقیہ بالکل دین کی ایک ضرورت ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے۔ مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بن جائے تمہارے بس میں کچھ نہیں، صرف جان ہی دینی، چپ ہو۔ تو یہ لکھتے ہیں بھائی واما ما كتب على بعض الناس ان هذا التاويل تاويل التهاوي رقيق ويدل على رسمية اذن ولا ذلك من تاويل المفسرين فمردود۔ تو لوگوں نے، اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ تہاوی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں، تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کے طور پر کہہ دیا، ورنہ ابن عباس 3 وطر کے قائل تھے۔ تو اہل حدیث عالم نے کہا نہیں یہ بہت غلط تعویل ہے، صحابہ تقیہ کر سکتے؟ فرماتے ہیں عقل کر، کیوں نہیں کر سکتے؟ بیانہ تعویل بالتقیۃ لیس مستبد، بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے۔ ولا رقیق، نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے، ولا فی عصبیہ، اور نہ اس میں کوئی فین تقیت بالمعنی الذی اراد تعویل ایسا بحرام مطلقا، جو معنی امام طحاوی نے تقیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں، بل جائزۃ فی بعض الاحوال، بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بچاؤ، اور کئی موقع پر صحابہ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جو باتیں کی وہ نہیں ایسی، جان بچائی کہ میری بہن ہے، اور یہ تو فرماتے ہیں اولم یعلم ھذا المعترض، کیا اس معترض کو اعتراض کرنے والے کو پتہ نہیں چلا بن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا، من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ، یہ وہ اصحاب سے حضرت علی کے حکومت رہی یا نہیں رہی، میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے، ویقاتلون فی حیات علی، اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے، ثم بایعوا بعد التقیہ، ہاں سن لو، بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی طرف، تخت پر بیٹھ گیا، حسن کے امیروں کو رشوت دے دی، انہوں نے باقاعدہ لے کر بھیج دیا میرے ماں، اور یہ کل رات بیان کیا، بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر تو تھے، خرید لیے گئے تھے، انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے، حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں گے۔ حضرت حسن کو وہ خط مل گئے، آپ نے فرمایا کیوں مروانا چاہتے، جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو، میں جو تھوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا، اور ساری عمر اپنے باپ پر لعنت سنتا رہا ممبر رسول پر۔ حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا، تو فرماتے ہیں ثم بایعوا بعد التقیہ، بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ، غالباً ورزم بے نادرا، زیادہ ڈر کے وجہ سے، کچھ راضی بھی ہوں گے، وقضا بایع ابنہ یزید من بعد کذالک، اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی، ڈنڈا، اور اب بھی ڈنڈا آئے گا، میرے جیسے آپ جیسے سب تقیہ ہی کریں گے، جان چھڑائیں گے۔ یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے، سارا کچھ نقل کیا، مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے ثالث نے خدا اور فریب سے کام لیا، یہ چھوڑ دیا، تازہ چھپی، یعنی چھپاتے جا رہے ہیں دین، علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمرو بن العاص نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بات کوئی طے کی، اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے ثالث نے علی کو معزول کر دیا، میں معاویہ کو خلیفہ بناتا۔ نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا کے طور پر پیش کیا، نہ کوئی بیعت ہوئی، نہ کسی نے اس کو پسند کیا، چلاکی سے وہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت حسن کے مقابلے میں لشکر لے کر آ گئے، وہ بیچارے بے بس ہو گئے۔ اس 20 سالہ دور میں کیا ہوا، تاریخ کو آگ لگاؤ، احادیث کی طرف آؤ، اور جا کر پوچھو مولانا فری صاحب سے کہ آپ تازہ کتاب میں لکھا کہ نہیں، پھرا کی رائے میں کہ بنو امیہ کے دور میں زکوٰۃ میں بیعت داریاں شروع ہو گئی، مگر اس میں بھی اخفاء سے کام کیا، چھپا لیا۔ وہ کس کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ زکوٰۃ میں کرپشن کس نے شروع کی تھی؟ اٹھاؤ وہ آپ سنن کبریٰ بہقی کے اور امیر معاویہ کے دور میں، اور فتویٰ کنہوں نے دیا تھا؟ یہ کہہ دیا کہ بنو امیہ کے دور میں بیعت دالیاں شروع ہوئی تھی زکوٰۃ میں، مگر ذکر نہیں کیا کہ کون سا جس نے شروع کی۔
اور ناموں سے پتہ چل رہا کہ فتویٰ کیا نہیں دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے لوگوں نے پوچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زکوٰۃ دیں اس کو, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کیا کر رہا, اپنی خوشبو اور کپڑوں پر اپنے جو ہے چیلے چانٹے خوشامدی ان کو زکوٰۃ بانٹ رہا. زکوٰۃ کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا, حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو, تم بڑی ہو جاؤ گے, گناہ ان کو ہوگا. اب باتیں ساری ان کو پتہ چھپاتے. امیر معاویہ نے دین کا ستیانات کر دیا, صاف بات ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ 30 سال خلافت ہے, اس کے بعد ملک عزوز ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا ظالم بادشاہ, تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ رفع جان عالمین کے لیے حدیثیں اٹھاتے ہو, یہ فتن کی حدیثیں اٹھاؤ. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی. صحیح بخاری. کون ہے اس میں سے؟ اولہم یزید بن معاویہ. کوئی شرح بخاری شریف کی اٹھاؤ, پہلا یزید بن معاویہ. اس لیے ظالموں, تم اللہ کے دین سے چرچا کرتے ہو. نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پتہ کرو, اور سنت اصل میں معلوم کرو جو بدلی گئی ہے. نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لوگوں کی کوتاہیاں. اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا. جاؤ پوچھو علامہ البانی صاحب سے, چوتھی جلد سلسلہ تہذیب کو, کون ہے امیر معاویہ اور کیا سنت تبدیل کی ہے؟ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا. رہ گئے مسلمان, نمازیں ہوتی نہیں, حج عمرے بھی ہوتے رہے. اور میں یہ صاف کہوں گا کہ جو لوگ اصل دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسلامی نظام کو برباد کرتے ہیں, وہ نمائشی کام بہت کرتے ہیں. عید میلاد النبی ٹی وی پر منائیں گے, عمروں کے لیے وہ کثر پوری کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیردار. مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی, لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے, مسجدوں میں پابندیاں لگائیں, کوئی حق نہ بیان کرے. یہی امیر معاویہ نے نظام شروع کیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت و دستبردار ہو گئے. ارے معاویہ کوفہ آیا, اتنے جڑے انہوں کے گورنر سی وہ بھی بیٹھے سی, مغیرہ بن شعبہ. اور تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کلے کلے کھڑا کرن اور وہ انہوں تے لعنت کرے. توبہ, تختاں تے بیٹھے, حسن حکومت بھی چھڑ چکا, واری واری بندے کھڑے ہوندے اور لعنت کر رہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی ہے, وہ بھی 10 جنتی صحابہ چوں. امام ابو داؤد مجبور ہے, لوگ یہ سنیاں دا قصور ہی سمجھنا چاہیے. امام بخاری جی کر رہا تو جدوں یہ صحابیاں دی واری اتنے فلاں لکھ دیں کہ فلاں سی. اے امام احمد بن حنبل دی مہربانی ہے, وہ پھر نام دس دینا بے فلاں نہیں سی, فلاں سی. لما قدم فلان الی کوفہ اقام فلان خطیب, کہ جدوں فلانا جڑا سی وہ کوفے آیا تے فلانے نے خطیب کھڑا کیتا. اس وے میرات پڑھ کے سعید بن زید نے آخیا جدوں لعنت کرن, یہ ہوں اگے سنی عالم شرح کر رہے ہیں, قال فی فضل ولاکت احسن ابو داؤد فی الکنایہ ان اس نے معاویہ و مغیرہ بے فلاں ستنا رحمہ فی مثل حاضر المحل لکون صحابی. آندہ ابو داؤد نے بہت اچھا یار کیتا, نام نہیں لے, حضرت معاویہ دا نام ہی نہ لیا, مغیرہ دا نام لیا, فلاں کہتا. سترن رحمہ انہوں دا پردے رکھ دے ہوندے. کدوں تو انہوں نے فائلاں لکائیاں جڑیاں ہائی سپریم کورٹ بھی سارے آ رہی ہیں لوگوں کے, یار کی کلو چڑھتے رہے. اے علماء دا حال دی فلاں کہہ دیو, گل نو چھپا لو. مگر شکر ہے کوئی نیک اٹھتے رہے جنہوں نے کھول دیتا. آندا کیوں فی مثل حاضر جگہ یار ایسی سی لکون ما صحابیان, اے رسول اللہ دے صحابی سی, کی نہ رہنا سی. صحابیت ایک بت بن گیا بالکل دین دے اندر. نہ کسی صحابی نو مقام حاصل ہے کہ وہ غلط کام کرے تو انہوں غلط نہ کہو. یہ دین دی جڑ کٹن والی گل. اللہ دے رسول نے ایک موقع دے فرمایا بے دین برباد ہی امتاں چاہ دیا, بے ماڑے بندے کام کیتا تو بہ جاؤ عدالت لا کے, کسی وڈے نے کیتا تو پردہ پا دو. جس طرح مولیاں دے بارے جانے دوجے منڈیاں نے بدفعلی کی, مولوی نے آخیا ہال جڑا کھڑا کر کے روٹیاں نہ انہوں دبو. وہ کسی نے آخیا مولوی صاحب تہاڈا بچہ اچھا لمحہ پا کے دب دو. بے یہ کوئی دین ہے؟ وڈے بندے نے غلط کیتا تو پردہ پا دو, سو وڈے نو اتوں پھڑو کہ ماڑا موٹا کر رہے یار کوئی تینوں شرم چاہیے, رسول اللہ دا صاحب ہے. اور نبی علیہ السلام نے کبھی رعایت نہیں کی, زانیاں نو سنسار کیتا, شرابیاں نو کوڑے مارے, کچھ نہ آخیا بھی نہیں میرے صحابہ نو چھٹی دیو. اور میں نا مولوی حضرات کی محنت کر چکا میں, تسی قرآن لاؤ, صحاب تے بہت چھوٹے, اللہ دے نبی جڑے خدا نے چنے رب نے انہوں کی کوئی رعایت کی ہے؟ جڑا تسی معصوم بنایا کہڑے قرآن سے؟ آدم علیہ السلام نے خدا کو سن کے حکم توڑ دیتا. اللہ نے صاف کیا کہ تو ظالم ہے, اور عام بننے کے میں ظالم. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. نوح علیہ السلام نے بیٹے لی دعا کی تھی, اللہ قرآن کیا ہے نہیں آئے جو من الجاہلین, میں تینوں ہدایت کرنا جاہلوں سے نہ بن. انہاں معافی منگی کہ اگر تم معاف نہ کرے رحم نہ کرے تو میرا ٹھکانا ہی کوئی نہیں.
ابراہیم علیہ السلام باپ لی دعا کر لی، اللہ نے قرآن کیا بے وہ سارے کام نمونہ، مگر جی باپ مشرق کی دعا کی کوئی نمونہ نہیں، یہ غلط کام ہے، یہ انہیں جو کچھ کیتا میں ٹوکتا سے انہوں نے مشرق باپ لی دعا نہیں کر سکے۔ اس تو مصنوعی معیار جڑے نا کہ فلاں بڑا بندہ دا پردہ رکھو بناوٹی ہے، اور صرف اس تو بنایا کہ بچ نہیں سکتے چور دی داڑھی تنکا۔ قصہ بھی کربلا دا جے وہ جی کئی صحابہ، بھائی صحابہ دا اگر قصور کوئی نہیں تو خام خواہ انہوں پھنس دینا، تے ہیگا تو انہوں نے معافی دین دی لوڑ کیڑی؟ اگر انہوں دا جرم بندا تو جرم بیان کرو۔ اللہ دے رسول دا فرزند قتل ہو گیا، تسی دفاع کرتے پھردے، تو لعنت جڑی سی انہوں کر اس ویلے پھر سمے تو سید ابن زید الا تری الی ھذا الظالم، حضرت سعید بن زید نے آخیا اس ظالم وال ویکھو، واشہد الاتصال فی الجنہ، کہ میں رسول اللہ کو سن کے آنا، اللہ دے رسول نے آخیا اے جنتی ہے لوگ، انہوں نے پھر حضرت علی نے گنیا، تو فرمایا اللہ دا رسول انہوں جنتی آکھے اور یہ مسجد بندے نوں کھڑا کر کے واری واری اتنے لعنت کراؤں گا، اللہ اکبر، اللہ پناہ دے۔ اور اگے جڑا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی موت تے انہوں نے نیکی کیتی، انہوں پڑھ کے آدمی حیران ہوندا بے حضرت حسن تے تہاڈا موسم، اس نے حکومت چھڈتی، سارے جی پرا پرا سی، تسی کولوں بڑھونے پرا، وہ دی موت پہ کی تبصرہ کیتا۔ ابو داؤد شریف لکھا وفد المقدام بن عبادی کرب عمر بن اسد رجل من بنی اسد من اہل کنس الی معاویہ بن ابی سفیان، بندے حضرت مقدام اور نال کچھ اور ساتھی امیر معاویہ کو گئے جدو حکومت انہوں دے کول، فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صحابی نو آخیا تینوں پتہ لگا کہ حسن فوت ہو گیا، فرجع المقدام، اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ کے پھر فیصلے کرو، کہ حسین شہید نہ ہوندا تو ہور کی ہوندا، کدھر حجر قتل ہو رہا، کدھر زیاد ورگیاں دناں دی گواہیاں لے کے بھرا بنایا جا رہا، تو حضرت مقدام نے انا للہ کیا، فقال له فلان اتودا مصیبت، ایتھے ہی فلان لکھ دیتا کہ فلان نے آخیا یار تو حسن دے مرنوں مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے تو انا للہ پڑھے۔ اتنے پھر تھلے اگلا ٹکڑا پھر پڑھنے آیا حدیث عالم، چلو کوئی نیک کام بھی کدی کر دیں۔ مولانا عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وکان الحسن رضی اللہ عنہ علیہ الخلافۃ بعد قتل ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، 115 سال کہ حسن اپنے باپ علی ابن ابی طالب تو بعد خلیفہ بنے، وکان مستحق الخلافہ، اور واقعی حضرت علی تو بعد وہی امت سے لائق سی خلیفہ بن دے، وبا یا اکثر من 40,000 40,000 تو زیادہ آدمی انہوں نے بیعت کی تھی۔ ثم درا ما درا بین الحسن ابن علی و بین معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر وہ جس طرح ادھروں میں لشکر آ گیا پہاڑاں جڈا ادھروں، وسارا الی معاویہ من الشام الی العراق، وہ شام جو فوجاں لایا وسارا ہوا الی معاویہ، حضرت حسن بھی لے گیا۔ فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ الفتنہ، حضرت حسن نے دیکھا کہ فتنہ وان الامر عظیم، فراق فی الدماء، مسلمانوں کا اتنا خون بہو گا، ورا اختلاف اہل عراق، وعالم الحسن رضی اللہ عنہ لن تغلب عزت فاتان حتی یقتل اکثر الاخرى، دیکھ لیا بے شمار دنیا مرنی، فارس علی معاویہ سلم لو امر الخلافہ وعاد علی حکومت انہوں دیتی مدینے، فظاہرت الموضع فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بھی رسول اللہ کا موضع ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا سن ابنی ھذا سید یصلح بی بین فئتین من المسلمین، کہ اس میرے بچے دے پروں اللہ تعالیٰ مسلمانوں دے دو گروہاں صلح کرو گا، وَإِيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ شَرَفٍ مَنْ سَمَّاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ۔ تو امام عظیم آبادی نے لکھ دے کہ یار اس تو بڑا مرتبہ بھی ہونا کہ جنہوں رسول اللہ نے سید آکھیا، دوسرے نے تو اسی سیدہ نے پاویں نسلی حضور نے خود آکھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، فرمایا اس تو بڑا شرف کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے نام وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسعون، ایتے بھی پروپگنڈا کر رہے نہیں وہ اپنے فوت ہو گیا سی، فرمایا حسن رضی اللہ عنہ زہر نہ ہلاک کیتا گیا، سمت و زوجہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ، ادھروں یزید بن معاویہ جڑا سی انہوں نے آخیا تو بیوی نو زیادہ انہوں زہر دے، بعد میں حکمران بنوں گا تینوں بے اشارت سنہ 43 اتنے پھر لکھ دے کہ جدو بل مؤلف لم یسر بسم وہذا دابو بن فدار، آندے اتھے بھی نہ ابو داؤد نے فلاں کہتا نہ نہیں لیا، وہذا دابو فی مثل داری، اور یہ جہے موقع تے اداں ہی کردا، یہ عادت اگے بھی سنیا فلاں فلاں کہہ کے پردہ، ہن کی پردہ پاؤنا 14 سال ہو گئے پردہ پاؤندے، قد اخرج احمد فی مسند، آندے حضرت امام احمد نے اپنی مسند صاف دسیا فقال له معاویہ اجرا مصیبہ،
کہ معاویہ ہی سی جن نے آخیا حسن تے مرن تو مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے۔ اور اتنے شکر ہے بے اللہ دے نیک بندے نے آخیا وراجب کل العجب من معاویہ، بہت افسوس ہے، حد درجے دا افسوس ہے معاویہ تے، فإنہ مارا فقدرا اہل بیت، رسول اللہ دے خاندان دی انہیں عزت ہی نہ پہچانی، حتی کالا ما کالا انا للہ بھی نہ ہضم ہویا، اور اتنے بھی آخیا تو حسن دی موت انا للہ پڑھ دم، فإنہ موت مثل حسن من علی رضی اللہ من اعظم المصائب، وہ آندے مصیبت تے چھوٹی گل ہوندی نا، حضرت حسن دی موت تے مصیبتاں تو بھی بہت بڑی مصیبت، اس تو بڑی حضور دے خاندان تے کی ہونی۔ وجزا اللہ المقدام، اور اللہ تعالیٰ مقدام صحابی نو جزا دے، ورضی عنہ رت تو خوش ہوئے، فإنما سکت عن تکلم الحق، کیوں حق کہن تو پھر چپ نہ کیتا، او حق اگے آ رہا، حق تازہ رہو، انہیں دے سامنے ظاہر کیتا، وہاکذا شان المومن الکامل المخلص، اور اتنا ہی ہونا چاہیے جڑا مومن ہے اور اپنا ایمان پکا، کہ موقع ہوئے تو حق کہہ دے۔ تو حق کس طرح ہویا؟ جب انہیں آخیا حسن کا مرنا مصیبت ہے، فقالا لہو ولما لا راہ مصیبت، تو مقدام نے کیا حسن سے مرنوں میں مصیبت نہ سمجھا، یہ صدمہ نہیں۔ وقت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری، حالانکہ میں ویکھیا رسول اللہ اپنی گوچ بٹھایا ہوندا سی، فقال ھذا منی، اور کہندے سی میرا، و حسین بن علی، حسین جڑا علی دا تے میرا، میرے تے حلیے رد، فقال اسدی جمرۃ فحلا، وہ ایک درباری ہور بولیا، خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوندے بادشاہ دے، انہاں تو ود حامی، کہ وہ تے اگ دا انگیارا سی حسن، جنوں اللہ تعالیٰ نے بجھا دیتا، توبہ توبہ، رسول اللہ دا بچہ مر گیا اور اگ دا انگیارا سی بجھا دیتا۔ قال فقال مقدام امانا، تو حضرت مقدام نے کہا ہن میری واری آئی ہے، فلا بڑا اليوم حتی غیر رکاب، اس میں کہا مت کرو، میں ہن معاویہ تو ہٹنا کوئی نہیں، ایتھوں میں ہلنا تاجا جدوں تمہیں ایسیاں گلاں سنا لواں جڑیاں تینوں بالکل آگ بگولا کر دین اور جنہاں تو ناپسند کریں۔ ثم قال یا معاویہ این انا صدقت صدقنی، تو پھر کیا ہن جے میں سچ بولوں گا تو کمی ٹھیک ہے، وین انا کذبت فکذبنی، اور اگر میں غلط کہاں تو میں نے جھوٹا کہہ دوں۔ کالا فل، معاویہ نے کہا اس طرح ہی کروں گا۔ کالا فن صدق باللہ، انہوں نے کہا ہن میں تینوں اللہ دی قسم دینا، حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الذہب، تو سنیا نہیں کہ حضور نے سونا پہن تو مردوں منع کیتا؟ کالا نام، آندا ہاں۔ کالا فن صدق باللہ، تینوں اللہ دی قسم دے کے میں پوچھنا، حل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الحریر، مردوں نو ریشم پہن تو حضور نے روکیا؟ کالا نام ہاں۔ کالا فن صدق باللہ، حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے روکیا، درندیاں دی کھلاں چیتیاں شیراں دیاں بچھا کے انہاں تے بہنا اور انہاں دا لباس پہننا۔ کالا نام، اے تین گلاں پوچھ کے سونے دا استعمال، ریشم اور درندیاں دی کرے۔ کالا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، کہنے لگا رب دی قسم یہ سارے کام تیرے گھر ہوندیاں میں ویکھے، ریشم بھی استعمال ہو رہا، سونا بھی۔ فقال معاویہ قدر امتنی لانن جو من کا یا مقدام، اے ہوشیار حکمرانوں دی گلاں جڑے سیاستدان، کہنے لگا مینوں اگے ہی پتا سی مقدام میں تے تو یار جان نہیں چھڑا سکوں گا۔ کالا خالد فامر معاویہ بما لم یامر صاحبین، دوجیاں دو ساتھیاں نوں انہاں نہ دتا جنہاں اینوں آکھیا بینوں یار اینے پیسے دیو، وفرض علی ابن فی المئتین، تے نال آکھیا تیرے بچے دی میں جڑا 200 مار بار او وظیفہ کر کے، ففرق المقدام علی صاحب، مگر وہ بھی اللہ دا بندہ نیک نکلیا، انہیں لیا کوئی نہیں، ساتھیاں نے آکھا پڑھ لو۔ قال ولم یؤت الاسدی احد حسین مما فبلغ ذلك معاویہ قال اما المقدام فرجل کریم بستن، جدو کہنے لگے یار معاویہ نے جدو خبر ملی کہ بڑا سخی آدمی ہے، تعریفاں تروفاں کر کے جان پڑے، اے سارا مسئلہ جڑا یہ دے اندر پھر لکھیا کہ اما قال الاسدی ذلك القول الشدید سخی، ایڈی گندی بات جڑی وہ درباری نے کہی کہ اگدا انگیارا سی بجھ گئی، یہ کیوں کہی؟ یہ معاویہ نو کی خوشی ہوندی سی؟ لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافہ عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ نو ڈر سی تے حکومت میرے ہاتھوں پھر جاندی رہے، وہ خروج الحسن رضی اللہ عنہ، اور دوبارہ حسن میرے مقابلے جو اٹھنا کھڑے، وقضا خروج الحسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے جی کیا، مگر جو کچھ حق سی سامنے آیا۔ اے کچھ حدیث دی کتاباں جو تواڈے سامنے پڑھ دیتا، تاریخ نہیں پڑھی، حدیثاں پڑھی، اس تو سارے سبقن پڑھتے پڑھاؤندے، مگر وہ جڑا مٹی پاؤ والی گل کردے مٹی نہیں پینی، یہ جنہ مرضی جتن کر رہے نا، جن اللہ سر بلند کرے وہ سر بلند ہونا۔ انہاں دیاں سازشاں بڑیاں ہوئیاں تے بڑے چارے انہاں نے کیتے، مٹ گئے، اور